بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچائی لازم ہے، یعنی اپنے آپ کو سچا بنا کے رکھو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی نیکی تک پہنچا دیتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر جنت حاصل کرنی ہے، جنت میں داخلہ کروانا ہے، تو ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سچ بولنے کے کیا فوائد ہیں؟ ویسے تو قرآن و احادیث میں کافی سچائی کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سچائی پر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، بندہ جب سچ بولتا ہے تو اللہ کا اس پہ اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک اس کے سجدہ کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ میرے استاد کریم، میرے مربی، میرے مرشد، جامع المعقول والمنقول، فخر المدرسین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور اس وقت کافی بیمار رہتے ہیں، تمام حاضرین و ناظرین میرے اس استاد کریم کے لیے خصوصی دعائیں بھی فرمائیں، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر جاری و ساری رکھے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت جنگل کے اندر عبادت کرنے کی لذت کے حصول کے لیے مسلح اور پانی کا لوٹا لے کر جنگل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہا تھا۔ نماز کا وقت بھی ہوا تو فرمایا کہ تم یہ گٹھا لکڑیوں کا رکھ دو، وضو کر لو تاکہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آگے اس بندے نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا ایسا بندہ ہوں کہ جو بغیر وضو کے زمین پہ چلا کرتا ہوں؟ میں تو جیسے وضو میرا ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، تو اس لیے اس وقت مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے دل کے اندر جی ان کے بارے میں جی ایک عظیم مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور فرمایا کہ اچھا اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا میں نماز پڑھاؤں گا، لیکن آپ تو میرے سے بڑا مقام رکھتے ہیں، تو اس لیے اب آپ جو ہیں ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت فرماتے ہیں کچھ سجدے انہوں نے اتنے لمبے کیے کہ میں تھک گیا، اور کچھ اتنے جلدی کیے کہ میں تسبیحات کی تعداد جو کہ جی کم از کم 3 مرتبہ سنت ہے تو وہ میں نہ کہہ سکا۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں کہ جو بغیر وضو کے زمین پر نہیں چلا کرتے، لیکن انہیں ابھی نماز پڑھانے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم مقتدی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو مقتدی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے تو میرا کوئی خیال بھی نہیں کیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ نے اپنا مرتبہ مقام تو اتنا بیان کر دیا، لیکن حال یہ ہے کہ ابھی آپ کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ آپ نے لمبے سجدے کیے، میں تھک گیا، کچھ اتنے جلدی کیے، تسبیحات پوری نہ کر سکا۔ تو انہوں نے آگے فرمایا کہ اے جنید اس میں کوئی حکمت تھی۔
تو میں نے کہا وہ حکمت آپ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بتانے والی نہیں ہے. بار بار جب میں نے اصرار کیا اور کہا کہ آپ کو اس کی وجہ ضرور بتانی ہوگی، تو پھر انہوں نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ تھی جو میں جلدی سجدے سے سر اٹھاتا تھا، اللہ کی طرف سے جواب جلدی مل جاتا تھا کہ اے میرے بندے تیرا سجدہ قبول ہو چکا ہے، اور جب میں دیر سے سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو جواب دیر سے ملتا تھا کہ تیرا سجدہ قبول ہو چکا ہے. تو یہ وجہ تھی میرے سجدے لمبے کرنے اور مختصر کرنے کی. تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت فرماتے ہیں پھر یہ مقام مرتبہ جو ہے اس کے حصول کا بھی تو کوئی سبب آپ کو معلوم ہوگا. یقیناً آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مقام کس طرح ملا کہ جب تک اللہ کی طرف سے جواب نہیں ملتا آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیشہ میں نے حلال کھایا ہے، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے حرام نہیں کھایا. اللہ نے اسی عمل کی برکت سے مجھے یہ عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اور تمام حاضرین و ناظرین کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کہ سچائی کے اندر ہی برکت ہے اور سچائی ہی کے اندر نجات ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.